بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سورج کا مغرب سے طلوع غروب کے وقت سورج کا سجدہ اور ایک روز واپس پلٹنا اور حدیث کا مفہوم۔ ایک دوست کا سوال ہے، سر سائنس کی روح سے اس حدیث کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3199 حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا اور اجازت طلب کرے گا لیکن اسے اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، یہ عزیز و علیم کا مقرر کردہ نظام الاوقات ہے۔ پہلی بات کہ ہم حدیث کو اس کے اسی مفہوم میں ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن الفاظ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے شریع سے نکلے۔ دوسری بات، ہم کھینچ تان کر حدیث کو سائنس کے غیر مستقل قوانین پر پیش کرنا بالکل درست نہیں سمجھتے، لیکن جو سائنسی امور ثبوت پا چکے ان کو ضرور بطور مثال لے آتے ہیں۔ اس حدیث میں جو امور عام انسانی دماغ کو الجھاتے ہیں وہ سورج کا سجدہ کرنا اور مخصوص وقت اور مقام پر سجدہ کر کے پھر آگے چلنا اور مخصوص مقام پر سجدہ کر کے آگے بڑھنے کو غروب کا مقام قرار دیتا ہے، پھر ایک روز مغرب سے نکلنا، جبکہ سورج کی دریافت گردش کہتی ہے کہ وہ تو گول گول گھومتا ہے، سو کیا وہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے؟ وہ تو ہر وقت غروب اور طلوع ہوتا اور ہو رہا ہوتا ہے، تو کیسے ایک خاص مقام اور وقت کو مقام غروب کہا جا سکتا ہے؟ اب سائنس یہ دریافت کر چکی ہے کہ سورج دو طرح کی حرکات میں مصروف ہے، وہ ایک اس کے محوری گردش، دوسری اپنی کہکشاں میں اپنے مقام کو چھوڑتے ہوئے آگے کو بڑھنا، اور یہی معاملہ زمین کا ہے کہ وہ اپنی محوری گردش میں بھی ساتھ ساتھ سورج کے گرد گھومتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور پھر نظام شمسی پورے کا پورا بھی کہکشاں میں رہتے ہوئے گھومتا ہے، اور مزید سحرناک یہ کہ نظام شمسی کہکشاں کے ساتھ ساتھ کائناتی پھیلاؤ کا ایک عظیم الشان حصہ بھی ہے۔ اس سے آگے کیا ہے ابھی کچھ معلوم نہیں، البتہ کائنات مزید پھیل رہی ہے اور ہر مکان لامکان ہونے کے سفر کو ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ دیکھیے، اس حدیث کا انکار کیجیے یا اقرار کیجیے، اور چاہے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیجیے، لیکن ایک ایسا امر ایسا کہ انسان جس کا انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ ملحد ہو اور وہ بھلے بھی کسی بھی مذہب پر کاربند ہو، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک دن تو ایسا تھا کہ جب یہ سورج بنا اور اس نے اپنی گردش شروع کی۔ 1990 میں بگ بینگ کے نظریے کی بنیاد پر سائنس اس ایک دن کو ایک عظیم دھماکے کی صورت میں مانتی ہے، جبکہ مذہب اسے کن فیکون کی صورت میں پہلے سے عقیدہ بنائے ہوئے تھا۔ اب سورج کی وہ گردش کہاں سے شروع ہوئی، یہ وہ ذات تو جانتی ہے کہ جو سورج کی تشکیل سے پہلے تھی، جس نے سورج کو بنایا اور وہ دیکھ رہی تھی۔ اس چکروار گردش مادام کا اول مقام کون سا تھا؟ قرآن کریم میں بھی سورۃ یاسین میں بہت واضح طور پر لکھا ہے، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مستقر جائے قرار کو کہتے ہیں کہ جہاں کوئی مجسم وجود جا کر قیام کرتا ہے، استقرار پکڑتا ہے۔ بظاہر ایک دائرے میں گردش کرتا وجود کہاں اور کیسے استقرار پکڑ سکتا ہے؟
ماں سوائے اس مقام آغاز کے کہ جہاں سے اس نے یہ گردش میدان شروع کی تھی۔ تصور کر لیجئے کہ آپ اس میدان میں ہیں کہ جہاں یہ گاڑیوں کی دوڑ ہو رہی ہے اور درجنوں گاڑیاں پوری رفتار سے دائرے میں گھوم رہی ہیں اور ان کو کئی چکر لگانے ہیں۔ جب آپ گاڑیوں کی دوڑ دیکھتے ہیں تو ان کے ایک چکر کو لوگ کہتے ہیں۔ وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے واپس آتے ہیں تو اس مقام سے گزرتے ہیں تو ایک چکر شمار ہوتا ہے۔ اب گاڑیوں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 15 چکر کی دوڑ ہے۔ اب ایک شخص دوڑ شروع ہونے کے بعد آتا ہے اور آ کر میدان میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ ان گاڑیوں کا دائرہ کار کہاں سے مکمل ہو رہا ہے اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کو بس وہ سب گول گول گھومتی دکھائی دیتی ہیں حتیٰ کہ تمام چکر پورے ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ اب وہ یہ معلوم تو کر پائے گا کہ یہ وہ مقام تھا جہاں سے وہ گزرتے تھے تو ان کا ایک چکر شمار کیا جاتا تھا، وگرنہ اس کے لیے یہ سب گھن چکر تھا۔ اور ہم وہ ہیں جو اس گردش کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں آ کے کھیل کے میدان میں بیٹھے ہیں۔ اب جب سورج رکے گا تب تو ہم جان پائیں گے کہ جناب یہ تھا سورج کا نقطہ آغاز جہاں پہ جا کے یہ رکا اور اس کو کہا گیا کہ اب واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن جب تک ہم کھیل کے درمیان میں آتے ہیں اور کھیل کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سب گول گول گھماؤ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن بہرحال ایک نقطہ آغاز تو ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی اس نقطہ آغاز کی طرف اشارہ ہے جہاں سے اول روز سورج نے اپنی گردش شروع کی تھی، اور جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے اس کو اور پھر آگے نکل جاتا ہے۔ وہ اجازت طلب کرنے کی کیفیت کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے۔ جس طرح ہم انسان مختلف زبانیں بولتے ہیں اور جانوروں کو پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور جانور مختلف بولیاں بولتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح یہ جمادات کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور کیا سنتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم نہیں۔ لیکن قرآن کریم سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور جب اللہ کی تسبیح کر سکتی ہے تو اجازت طلب کرنا کون سا کوئی انہونا کام ہوگا۔ اصل میں ہم یوں الجھ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان عبادت کرتا ہے اور رکوع اور سجود کرتا ہے تو دنیا کائنات کی تمام مخلوقات کے ایسے ہی جھک جاتے ہیں۔ یہ بڑا مضحکہ خیز تصور عبادت ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں سمو رکھا ہے، وگرنہ ماؤنٹ ایورسٹ اگر سجدہ کرنے کے لیے جھک جائے تو بستیوں کی بستیاں برباد ہو جائیں۔ جس طرح ہر مخلوق کی تسبیح و تحلیل کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ سورہ الحج میں اسی سجدے کا ذکر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے آدمی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان مخلوقات کے سجدے کی کیفیت کیا ہے، ان کی عبادات کی کیفیت کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن جب مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی ہے، اور ان کی خبر تو ہمیں من و عن تسلیم ہے، اور ان کی خبر قرآن کی اس آیت کے عین مطابق ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 44۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام مخلوقات، جمادات، حیوانات سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے۔ خود قرآن کریم نے ہماری اس کم فہمی کا یہ کہہ کر ذکر کیا ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اب آتے ہیں حدیث کے آخری حصے کی طرف کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور ہمارے سائنس کے طالب علم جو سائنس پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں
وہ تو کہتے ہیں یہی ہیں کہ دن اور رات کی تشکیل زمین کی سورج کے گرد حرکت کے سبب ہوتی ہے۔ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے دراصل زمین کی گردش ہے کہ جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دراصل سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سو زمین کی گردش اگر رک جاتی ہے اور رک کر الٹا چلنا شروع کر دیتی ہے تو سورج کا طلوع بھی پھر مغرب سے ہو سکتا ہے۔ بات دلچسپ یہ ہے کہ اسی برس کے ابتدائی مہینوں میں چین اور مغرب کے ایک سے زیادہ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمین کی حرکت میں تبدیلی آئی ہے، اور اس سے زیادہ بڑا دعویٰ یا انکشاف کہہ لیجیے یہ ہے کہ ہماری زمین کی جو موجودہ ظاہری ٹھوس صورت ہے اس کے نیچے مائع شکل میں پگھلی دھاتیں اور ان سے بالکل نیچے زمین کے مرکز میں پھر ایک کرۂ ٹھوس گیند کی شکل میں ہے جس کو اندرونی دائرہ کہہ لیجیے یا چھوٹی زمین کے جس کا حجم پلوٹو کے برابر ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس چھوٹی زمین نے اپنی حرکت کی سمت تبدیل کی ہے اور وہ الٹا گھوم رہا ہے، اور جس روز پوری زمین الٹی گھوم گئی اس روز سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ مغرب سے طلوع آفتاب کا عمل ابھی بھی بعض سیاروں پر جاری ہے، جیسا کہ مشہور سیارہ زہرہ کہ جو ہماری غزلوں کا ایک موضوع ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زہرہ پر سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے؟ یعنی اس کی محوری گردش الٹی ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ کبھی یہاں سورج مشرق سے طلوع ہوا کرتا تھا۔ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ زہرہ کو زمین کے جڑواں سیارہ کہا جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ دونوں کا حجم قریب قریب برابر ہے، یعنی بھائی صاحب تو الٹا گھوم کے، اور کوئی روز جاتا ہے کہ بہن یعنی زمین کبھی گھوم رہی ہوگی۔ لیکن میں حدیث کے متن کی تعویل کرنے کے بجائے اس کو لفظ با لفظ تسلیم کرنے کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ سو یہ زمین کے اندرونی کرے کا الٹا گھومنا اس مجموعی تبدیلی کا ہی حصہ ہے جو پورے نظام شمسی میں آ رہی ہے اور جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے، یعنی ایک روز سورج کو اذن سجدہ نہ ملے گا اور کہا جائے گا کہ تم واپس پلٹ جاؤ۔ سو یہ سب اس واپس پلٹ جانے کے حکم والے دن کا سامان ہو رہا ہے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں سال کا عمل ہے۔ زمین کی رفتار خلا میں اتنی زیادہ ہے کہ اگر مالک کے ارض و سما زمین کو چلتے چلتے ایک دم روک دے تو زمین پر کوئی جاندار، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی زندہ نہ رہ سکے، اور روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے کہ جن کی طرف قرآن میں بھی ارشاد ہے۔ اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے اور یہ سب پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا تو کہہ دے میرا پروردگار ریزہ ریزہ کر کے بالکل اڑا دے گا۔ سو پورا نظام شمسی آہستہ آہستہ اس دن کی طرف جا رہا ہے کہ جس روز کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ اس کو اذن سفر نہ دیا جائے گا، اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ واپس پلٹ جاؤ جدھر سے آئے تھے۔ بس اس واپس پلٹنے کا سامان ہو رہا ہے جس کی ایک چھوٹی سی دریافت اس سال کے شروع میں سائنسدانوں نے کی ہے کہ زمین کا اندرونی حصہ الٹا چلنا شروع ہو چکا ہے جس روز سورج کو اذن سفر نہ دیا جائے گا۔